جب اس کا انوائرمنٹ دیکھا ہے، ان کا اخلاق کا طریقہ کار، بات کرنے کا طریقہ کار، یہ ایک الگ ہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، کراچی کے اندر ایسی ایک قوم تیار کر دینا یہ میرے اہل سنت کا ہی کام ہے، عام بندہ نہیں کر سکتا. کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی اس دور میں سدھرنا بہت مشکل ہے، اس دور میں کوئی ایسا کام کرنا، نیک کام کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ سب گناہیں بہت عام ہو گئے. تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ واحد دعوت اسلامی ایسی جماعت ہے جہاں پہ آپ آئیں تو کوئی مشکل کام نہیں. باہر کے ماحول میں جو ہے نیکیاں کرتے ہوئے بندہ شرماتا ہے، بیٹھ کے پانی پینا، بیٹھ کے چائے پینا، بیٹھ کے کھانا کھانا. تو یہاں پر ماشاءاللہ تو فیضان مدینہ میں آ کے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کوئی کسی سے شرماتا نہیں ہے. اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ پہلے خود اس کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں تو لوگ پھر آتے ہیں. تو دعوت اسلامی اس لحاظ سے بہت ہی خوش نصیب ہے کہ انہیں حضرت علامہ مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ جیسی عظیم شخصیت اور روحانی شخصیت کی سربراہی حاصل ہے، اور جن کی رہنمائی میں یہ تمام نوجوان اور باقی دعوت اسلامی اتنا اچھا کام کر رہی ہے. پاپا کی جو ہماری شخصیت ہے وہ خود ایک ادارہ ہے، وہ خود تعلیمی یونیورسٹی ہے، بہت بڑی یونیورسٹی ہے. اتوار کو جب چھٹی ہوتی ہے یونیورسٹیز وغیرہ سے یا آفیسز وغیرہ سے تو ہم یہاں پر آتے ہیں اس ماحول کو جوائن کرنے کے لیے. جیسے مدنی ماحول دیکھا تو ایسا لگا کہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. انسان کے اندر ایک وجد پیدا ہو جاتا ہے یہاں پہ آ کے. اور میں نے جو گین کیا اس میں میں یہ گین کر رہا ہوں کہ میں نے بہت گناہ کی، دل چاہتا ہے کہ اب سب گناہ چھوڑ دوں. تو جب میں ایک انفرادی طور پہ ایسا سوچتا ہوں، میرے خیال سے یہاں پہ جو بھی آئیں گے تو وہ یہی سوچیں گے. یہ دعوت اسلامی سب کو بتا رہی ہے کہ اسلام اصل میں امن کا مذہب ہے، اسلام درس دیتا ہے امن کا. آج کل کا جو شیطان ہے وہ بھی بڑا ٹیکنالوجیکلی اپڈیٹڈ ہے. موبائل فون، انٹرنیٹ اور دیگر ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو برائی کی طرف کھینچتی لے جا رہی ہیں، اور بالخصوص اس میں جو ہمارا نوجوان ہے وہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مہکتا مشکبار مدنی ماحول اس عمر میں، بلکہ عمر کے جس حصے میں اور اس دور میں جس کو نصیب آ جائے، میں سمجھتا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر ادا کرنا چاہیے. اس ٹائم اگر نوجوان کو اپنی اصلاح کرنی ہے تو اس ماحول سے وابستہ ہونا ضروری ہے، ورنہ اس ماحول سے وابستہ رہے بغیر آپ اپنی اصلاح اور دنیا کی اصلاح نہیں کر سکتے. نگراں ایسے کہ جیسے وہ ہمیں یہ شو مطلب وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں، جبکہ وہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں. آپ کو روب لانے کے بجائے اس کے نا عاجزی آ رہی ہے، اور وہی چیز وہ آگے پروموٹ کر رہا ہے، وہی چیز آگے فارورڈ کر رہا ہے. پیار محبت ہے باقاعدہ، لوگوں کو آنا چاہیے، مطلب دیکھنا چاہیے. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں تدریس کے جو فرائض ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں. تو دعوت اسلامی میں جو چیز مجھے نظر آئی وہ پریکٹیکل ہے. تو نو ڈاؤٹ ایک تو ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ چیز نظر آتی ہے پریکٹیکلی، اور جو چیز نظر آتی ہے اس کو دنیا تسلیم کرتی ہے. کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو اس کو اپنے سوال کا جواب یہاں پہ ملتا ہے. I find the environment of فیضان مدینہ very wonderful and it's very inspiring and motivating environment. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ 30 دن کا مدنی کورس ہے. یہ اعتکاف ایک کورس ہے جس میں ہمیں فرض علوم اور باقی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اور میں ایک ٹیچر ہونے کے ناطے جب میں جاؤں گا اپنے اسکول میں تو میں انگلش کی صحیح پروننسیشن کے علاوہ مدنی قاعدے کی بھی پروننسیشن سکھاؤں گا. And I'm from UK, London, Slough. You know, there's a much bigger crowd here in Fazan Medina, so it attracts us as well from UK to come here and to learn here as well. It's a big blessing. الحمدللہ. میں ویسے گورنمنٹ ٹیچر ہوں. میں یہ کہوں گا کہ اگر اس جگہ کو اسلامی یونیورسٹی کا نام دیا جائے تو یہ ایک ایسی یونیورسٹی، ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر ہر طبقے کا، ہر معاشرے کا، ہر عمر کا جو بھی فرد آئے گا، بچہ، بوڑھا، جوان، جو بھی ہے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائے گا. میں بھی شوبز سے ریلیٹڈ رہا ہوں. پاپا کی کرامت ہے جن نے یعنی کہ روحانیت کے طور پہ مجھے اسی چیز سے بچایا. جیسے جیسے لائف چل رہی ہوتی ہے تو یاد آ جاتا ہے کہ باپا جی نے یہ فرمایا تھا، باپا نے یہ فرمایا تھا، تو خود ہی ذہن میں آ جاتا ہے، تو اس کام سے بندہ خود ہی رک جاتا ہے. مدنی مذاکروں سے یہ فائدہ ہوتا ہے. This is Abdul Latif from Balochistan. I have come here for 30 days at the Kaf and I'm very happy to be here. Everything is being done on the Sunnah, so I am very happy and I would like to come again for 30 days at the Kaf and I am very happy. Alhamdulillah, Amir Ahl Sunnat taught us these some small and petty sunnahs which are actually very very valuable for us, and we have spent our life but we didn't know that what is sunnah actually. Alhamdulillah, Madani channel is one of the great channel. I'm lucky to be here. My name is Muhammad Raza. Came from the UK to do itikaf for 30 days. I seen Baba Jani on television first time and
I felt love for the Baba Jani and I came to see him and take sobat from him and get faiz from him. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں حالات اتنے خراب ہیں, ہر کسی کی لائف بہت زیادہ پزل ہو چکی ہے, تنگ آ چکے ہیں زندگی سے. تو زندگی جب ہی حسین اور خوبصورت ہوگی جب دعوت اسلامی سے تعلق ہوگا. میں یو کے بھی گیا ہوں, کافی ملک پھرے ہیں, ابو ظبی, بحرین, کافی ملکوں میں ٹھہرا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف بہت ہی برے حالات ہیں, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رسول جس سے چاہے, جس سے ولی سے چاہے کام کروا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا, اس طرح کی ہستی, پاپا جان جیسی ہستی, مولانا الیاس قادری صاحب جیسی ہستی نہیں. ایک طرف اتنا میڈیا اور ایک طرف لوگوں کو, نوجوان نسل کو امامہ شروع بات دینا. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو نماز نہیں کہہ سکتا کہ نماز یار پڑھو میری, وہ نہیں کہنے مانیں گے, میرے میں اثر نہیں. میں ویسٹ افریقہ سے آیا ہوں, گھانا سے. صرف ہمیں یہی پتا تھا کہ نماز ہے, روزہ ہے اور قرآن پاک ہے. ہماری سنتیں ہماری زندگی میں نہیں تھیں. اب یہاں آنے کے بعد میں نے چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا شروع کرا, میری لائف ہی ایک دم چینج ہو گئی. میں ملیشیا سے آیا ہوں اور آج ہی میں نے آیا ہوں, میں نے پینٹ وغیرہ اتار کے رکھی ہے, میرا ایک ہی سوٹ ہے تو میں نے یہ پورا لیا ہے لباس اور میں نے یہ سجایا ہے. میں جرمنی کے شہر ہیڈلبرگ سے تشریف لایا ہوں. الحمدللہ یہاں پہ آنے کے بعد ایسا فیل ہوگا یہاں کا شہر ایک پورا بسا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امیر اہل سنت کا فیضان عطا فرمائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جو نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر نماز پڑھنا نہیں آتی ہے. وہ یہاں آئیں گے, نماز پڑھنا سیکھ جائیں گے, وضو کرنا سیکھ جائیں گے. اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں جو ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے وہ ہم یہاں آ کے سیکھتے ہیں. Coming to a conclusion where I think that I'll increase my knowledge as well as my iman. So the main thing is that I improve myself every second I'm here, daily that I'm here. So I'm planning to stay till Eid. So see how it goes and then hopefully plan from there. ٹی وی میں نے دیکھا تھا ماشاءاللہ مدنی مذاکرے دیکھے میں نے, اور جو دعائیں خاص طور پہ یہاں ہو رہی ہیں الحمدللہ, جو رقت انگیز دعائیں میں نے دیکھی یہاں پر لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا, تو اس سے میرا دل بھی چاہا کہ میں بھی یہاں کے اعتکاف کروں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں ہماری معاشرتی زندگی کے حوالے سے بھی گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں اپنی سوشل لائف کس طرح گزارنی چاہیے. ہمیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت پیاری گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے کہ ابھی الحمدللہ ریسنٹلی ہم دیکھیں امیر اہل سنت کا کتنا پیارا رسالہ گرمی کے حوالے سے تشریف لایا ہے کہ پچھلے سال گرمی کی شدت کی وجہ سے تقریباً 4,500 کے قریب لوگ لقمہ اجل بن گئے. تو اس سال بھی خدشہ تھا, تو امیر اہل سنت نے الحمدللہ موقع کی مناسبت سے بڑا پیارا رسالہ ہمیں عطا فرمایا کہ ہم گرمی, اس رسالے کی اگر آپ چاہیں تو زیارت بھی کر سکتے ہیں کہ گرمی کے ماحول میں رہتے ہوئے ہم کس طرح اپنے آپ کو اس کی شدت سے اور اس کے نقصانات سے بچا سکتے ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول یہ ہماری صحت کا بھی خیال رکھتا ہے. اور فیضان مدینہ میں جو معتکفین اسلامی بھائی اس وقت اعتکاف کے لیے موجود ہیں, ان کے لیے الحمدللہ میری معلومات کے مطابق کروڑوں روپے خرچ کر کے اے سی پلانٹ لگایا گیا ہے تاکہ جو معتکفین اسلامی بھائی ہیں وہ موسمی اثرات سے محفوظ رہ کر اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کر سکیں. ہم نے پہلے دین تھیوری سنا تھا, اب یہاں آ کے اس کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. جو کل کو بندہ شراب نوشی تھا, میں نے خود دیکھا ہوا شراب نوشی, ماشاءاللہ دینی ماحول میں آ کے دعوت اسلامی آج ماشاءاللہ مبلغ بنا ہوا ہے. منی پہلا مرتبہ باب المدینہ کراچی میں اعتکاف ہے اور یہ سجے منی پیروں مرشد باپا صدقیاں پپا جو دیدار تو تھے ان کا علاوہ سنتن تے عمل مذاکرات تھے تو بیو ان تے گھणو کچھ مدنی پھول لکھاوندا پیا ماشاءاللہ. بیان عبادتیں نعتیں سب مل جل کے بیٹھتے ہیں. یہی تو ہمارے پاکستان میں کمی ہے کہ ہمارے میں ایکا نہیں ہے, ہم ایک نہیں ہیں, لیکن یہاں پہ سب ایک لگتا ہے, کوئی جدا نہیں ہے. یہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے. میں پچھلے سال بھی آیا تھا, داڑھی نہیں تھی, الحمدللہ اس سال میری داڑھی. کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے, کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے. ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے, ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے.